وبه نستعين وهو خير معين. ممکن ہے ہم ایک راہ چارم پیدا کریں اور یہ راہ چارم کا تصور مرحوم آخوند کفایہ میں بعض از عدلیہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ راہ چارم یہ ہے کہ ممکن ہے تعلق امر بالصلاۃ بخاطر ایک مصلحت ہو کہ جو خود امر میں وجود رکھتی ہے، جو خود امر کرنے میں مصلحت ہے۔ امر کرنا خود مصلحت ہے، وَإِلَّا متعلق امر جو مأمور بہ صلاۃ ہے، خود نماز میں کوئی مصلحت نہیں، اللہ کے اقیموا کہنے میں کوئی مصلحت ہے، نماز میں کوئی مصلحت نہیں۔ نہی عن الفحشاء والمنکر، نہی میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، شراب پینے میں کوئی مفسدہ نہیں ہے، مصلحت اس بات میں ہے کہ شارع نے شراب سے روکا ہے، نہیں کیا، نہیں میں مصلحت ہے، شراب میں کوئی مفسدہ نہیں ہے بلکہ نہیں کرنے میں مصلحت موجود ہے۔ اس مبنا کی بنیاد پر ہم مفسدہ کو اصلاً شراب پینے میں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم ممکن ہے امر مولا کو خود کو مصلحت سمجھیں، چاہے امر کرنے میں مصلحت ہو چاہے نہیں کرنے میں مصلحت ہو۔ نہ نماز میں مصلحت ہے، نہ شراب پینے میں کوئی مفسدہ ہے، بس متعلق امر و نہی میں مصلحت و مفسدہ نہیں ہے۔ صرف شارع کہتا ہے اقیم الصلاۃ، شارع کہتا لا تشرب الخمر، ان دونوں میں مصلحت ہے، تبھی شارع کہہ رہا ہے۔ خود نفس امر میں تو مصلحت ہے، نفس نہی میں تو مصلحت ہے، لیکن متعلق امر جو نماز ہے، متعلق نہیں جو شراب ہے، ان دونوں میں کوئی مصلحت یا مفسدہ نہیں ہے۔
یہ احتمال چہارم بھی دیا گیا ہے۔ آیا اس احتمال چہارم سے جزاف ہونے سے امر باہر آ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، جزاف ہونے سے نفس امر کے ذریعے سے نہیں، جزاف سے باہر آ سکتا ہے یا نہیں؟ آیا یہاں پر امر و نہی میں عنوان جزافیت تحقق پذیر ہے یا نہیں؟ یہاں پر یقیناً جزافیت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال امر میں ایک مصلحت تو چھپی ہوئی ہے، تو جزاف کیوں ہوگا؟ جزاف یعنی فضول کام، بے وقوفانہ کام، ایک دم بے مقصد کام انجام دے، وہ جزاف کہلاتا ہے۔ یہاں تو مقصد موجود ہے، امر کرنے میں ایک مصلحت ہے۔ ما نحن فی میں اس طرح نتیجہ اخذ کریں گے کہ مولا اس مصلحت کی وجہ سے کہ خود امر میں ہے، وہ مصلحت خود امر کرنے میں ہے، وہ مصلحت موقوف نہیں ہے کہ مأمور بہ خارج میں وجود میں آئے، نماز نہ بھی پڑھے، اللہ نے اقیم الصلاۃ کا اقیم الصلاۃ کہتے ہی مصلحت وجود میں آ جائے گی، کوئی چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور امر تو خارج میں متحقق ہو چکا ہے، اس لحاظ سے مصلحت بھی خود بخود وجود میں آ جائے گی۔ اب عین اس حال میں کہ امر تحقق پذیر ہو چکا ہے اور امر کی مصلحت بھی آ گئی ہے، اس کے باوجود بمقتضاء حکم عقل ہم مولا کے مقابل میں مأمور بہ کو انجام دینے کے مسئول ہیں۔ اقیمو آ گیا ہے، اللہ کی مصلحت جو امر کے وجود میں تھی وہ بھی آ گئی ہے، تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو امر میں مصلحت تھی وہ بھی وجود میں آ گئی، تو اب جو ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں پھر بھی نماز پڑھنا ہے۔ عقل حق مولویات، حق عبودیات، اس کی وجہ سے کہتی ہے کہ نہیں، مولا نے جب امر کیا تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، چاہے اس میں مصلحت ہو چاہے مصلحت نہ، مولویات کا تقاضا ہے، حق مولویت کا تقاضا ہے کہ آپ کو انجام دینا ہے۔ جیسے اشاعرہ اصلا مصلحت کو مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھ گئے، پھر بھی نماز پڑھنے کو واجب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو مصلحت کی وجہ سے نماز ہو کوئی ضروری نہیں ہے، حق مولویت ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھی جاتی ہے، سمجھ گئے،
حق مولویت تو زندہ ہے، چاہے مصلحت ہو یا نہ ہو. یہ مصلحت تھی جو وجود میں آ چکی ہے، پھر بھی جو ہے حق مولویت کی وجہ سے عقل کہتی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی. حق مولویت، یہاں پہ حق مولویت زندہ ہو جاتی ہے. عقل انسانی کہتی ہے کہ مولا نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو مأمور بہ مولا کو خارج میں وجود میں آنا چاہیے، ولو ان کے مصلحت خود امر میں وجود میں آ چکی ہے، لیکن مصلحت کے بغیر بھی مولا کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مصلحت نہ ہو پھر بھی نماز کو انجام دے. اس کا نام ہے حق مولویات، حق عبودیات. مولا عبودیات کا تقاضا یہ ہے کہ امر کی سے مصلحت خود امر میں وجود میں آ چکی ہے، اس کے باوجود جو ہے نماز کو انجام دیتا ہوں. بس یہاں پر عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ ولو امر میں مصلحت تھی، مامور بہ میں نہیں تھی، اور امر تو پروردگار عالم کا اقیم الصلاۃ آ چکا ہے، بس مصلحت بھی آ چکی ہے، پھر نماز کو کیوں انجام دیں گے؟ صرف نماز کو حق مولویات کی وجہ سے انجام دیں گے. نماز تابع مصلحت نہیں ہے، نماز تابع حق مولویات ہے. حق مولویت و حق عبودیات، اس کا تقاضا ہے کہ نماز پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے. ورنہ اشاعرہ تو کسی مصلحت کے قائل ہی نہیں ہے، پھر بھی نماز کو واجب قرار دیتے کہ نہیں؟ واجب قرار دیتے، کیونکہ حق مولویت مانتے کہ مولا کا حق ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کا حکم دے گا تو عقل انسانی کہتے کہ وہ تو آپ کا مولا ہے، آپ کو اطاعت کر رہا ہے. اب حق مولویات کے سلسلے میں ایک امر مولا نماز سے متعلق ہو گئی. نہ، وہ جو ہے بزرگوں کی تعظیم کرنا، جس طرح نہیں، وہ اس مصلحت میں نہیں. بزرگوں کی تعظیم کرنا اس کی بنیاد پر کہ اس نے کہا کہ پانی پلاؤ سونے کو، تو پانی لا کر دیں اور وہ پانی پیے. ایک مصلحت پانی پینے میں ہے، ایک مصلحت بزرگ کے امر کرنے میں ہے، ایک مصلحت حق مولویات ہے. حق مولویت میں مصلحت نہیں، مصلحت یا تو مامور بہ میں ہوا کرتی ہے یا مصلحت امر میں ہوا کرتی ہے. وہ عقائد میں پڑھ چکے ہیں کہ عقل انسانی انسان کو کہتی ہے کہ جس نے آپ کو خلق کیا، جس نے آپ کو روزی دی، جس نے آپ کو ساری نعمتیں دی، آپ عقل کہتی ہے کہ اس کا احسان ہے، اس کا حق سوال ہے. احسان یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، وہ ہر طریقے سے آپ پر غالب ہے. اس کو آغا مظاہر سے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیں. ایک سوال ہے، کوئی ایک دن ہمیں چائے پلا دیتا ہے
تو ہم اس کا شکریہ کرتے کرتے نہیں تھکتے. یعنی تو اللہ نے تو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو ہر طریقے سے ہمارا حاکم ہے. وہ قطع نظر از عوارض، ایسی وہ چائے پلا رہا ہے مثلا، عوارض سے چھوڑ دینے، قطع نظر از عوارض، ایسی کوئی چائے پلاتا ہے، دوستی میں چائے پلائی، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. رحیم کریم کی بات نہیں، ایک عقلی تقاضا ہے. عقل کے تقاضے کو دیکھیں، عقل کے تقاضے کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں کہ عقل جی چائے پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی. اب وہ تو آپ اندر اس کو کہتے ہیں ایک سگریٹ دے دے تو سگریٹ کا بھی شکریہ کرتے کہ آپ کو شکریہ کہ ہم نے آپ ہاں. آج تو جو ہے آج کل چائے بھی 50 روپے کی ہو گئی ہے، تو اب تو اور زیادہ شکریہ کا حق بنتا ہے. نہیں اللہ تو جو ہے ساری زندگی ہر نعمتیں دے رہا ہے، اور وہ ہم پہ قدرت سنبھالیں گے، قدرت بھی رکھتا ہے، اور ہر حسن جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اسی آغا مدارس مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا ہم احترام کرتے ہیں، یا ایک انجینئر کا، یا ایک پائلٹ کا، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اس ڈاکٹر کے اندر ایک کمال ہے، انجینئر میں ایک کمال ہے، پائلٹ میں ایک کمال ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹ میں ایک کمال ہے. اس کمال، حسن کمال کا احترام کیا جاتا ہے. تو عقل کہتی ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کمالات کا احترام کریں تو کائنات کے خالق کے اندر تو سارے کمالات موجود ہیں. قدرت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم قدرت سے کبھی کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، تو ساری قدرتیں جو اللہ کے اندر موجود ہیں، اس کے تمام احسانات بھی ہیں، اس کے اندر تمام کمال بھی موجود ہے، اس کے اندر تمام قدرت بھی موجود ہے. تو پھر کیوں حق مولویت قائم نہیں ہوگا؟ یہ آغا باقر صدر نے وہ حلقات میں اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے. مصلحت ایک الگ چیز ہے، مصلحت نہیں ہوتی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مصلحت امر میں تھی، مصلحت تو تھی. مصلحت جو ہے اس کو اللہ اقیم الصلاۃ کہتا ہے. امیر المومنین نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے اس اقیم الصلاۃ مصلحت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں. چاہے وہ لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے یا لائق عبادت سمجھ کے عبادت نہ کرے، ہر صورت میں اقیم الصلاۃ میں مصلحت ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھنا ہے. ہاں، اقیم الصلاۃ میں مصلحت پیدا ہو چکی ہے، ہم وہ بھی مامور بہ میں نہیں کرے، امر کرنے میں اقیم الصلاۃ کے اندر مصلحت پیدا ہوتی ہے. آج کی بحث یہ ہے، خود امر کے اندر مصلحت ہے. وہ تو اب جب مصلحت پیدا ہو چکی ہے اقیم الصلاۃ کہنے میں، پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہے اصل میں. جب مصلحت تو پیدا ہو چکی ہے، اقیم الصلاۃ کے امر کے اندر مصلحت تھی، اقیم الصلاۃ اللہ نے کہا خارج میں وجود میں آ چکا ہے، آنے کے بعد جو ہے مصلحت بھی تحقق پذیر ہو چکی ہے، تو پھر اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ مصلحت کے وجود میں آ جانے کے باوجود حق مولویت کا تقاضا یہ ہے، عقل کہتی ہے کہ نماز پھر بھی انجام دینا ہے. حق مولویت کی تشریح تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ میں ہر کمال موجود ہے بطور عطا ولا محدود. اللہ میں ہر قدرت موجود ہے بطور عتم ولا محدود. اللہ میں ہر حسن موجود ہے بطور عتم ولا محدود. اللہ میں ہر احسان موجود ہے کہ جو بطور عتم ولا محدود ہے. سارے کمالات سامنے، ساری خوبیاں جب موجود ہیں، ان خوبیوں کا تقاضا یہ کہ انسان حق مولویت کی وجہ سے
اس کا احسان مانتے ہوئے. یہ عقائد کے اندر بھی بحث آ چکی ہے اور اعماق الصدر نے بھی اپنے اس مسئلے میں توضیح دی ہے. تو حق مولویت کی وجہ سے نماز پڑھیں گے، مصلحت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے. اشاعرہ تو مصلحت کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ امر میں مانتے ہیں، نہ معمور بہ میں مانتے ہیں، نہ کسی اور چیز میں مانتے ہیں، پھر بھی نماز کو کہتے واجب ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کی بات کو ہم ٹال نہیں سکے. حق مولویت کا تقاضا ہے کہ نماز پڑھنا ہے. نہیں، عقل بھی کہتی ہے کہ حق مولویت کا تقاضا، اور عبودیت کا تقاضا یہ کہ ہم ان کے عبد ہیں، ہمیں جو ہے مولا کی اطاعت کرنا ہے. بس ایک احتمال چاروں یہ ہے جس کو بعض از عدلیہ سے آخوند خراسانی نے کفایہ میں نقل کیا کہ خروج از جزافیت اس کے لیے ملتزم ہوئے ہیں اس بات کے کہ مصلحت نماز پڑھنے میں نہیں ہے، مصلحت اقیم الصلاۃ اللہ کے کہنے میں ہے. امر میں مصلحت ہے، مامور بھی میں مصلحت نہیں ہے. بس اس کا مطلب جزافیت تو نہیں ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے. بہرحال سمجھ، جزافیت تو وہ تھی جو اشاعرہ کہہ رہے تھے. اشاعرہ تو کہتے کسی میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، اللہ بیکار کام بھی کہہ سکتا ہے، اللہ فضول حکم بھی کر سکتا ہے، اللہ فضول کام بھی کر سکتا ہے. وہ اشاعرہ کا عقیدہ تھا، وہ جزافیت والا تھا. ہاں بیکار پیدا کی، اللہ کی مرضی، بس ٹھیک ہے. کیوں وہ کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے. اللہ اللہ ہے، ہم اس کو پابند کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ میاں صاحب آپ پر بھی پابندی ہے کہ آپ کبھی کام انجام نہیں دیں گے. وہ کہے گے تم مجھ پر اللہ بن گئے، آپ کے کا کیا اختیار ہے کہ آپ مجھے کہہ دیں. تو یہ اشاعرہ کا ادعا ہے کہ اللہ کی قدرت محدود ہو جائے گی. ہاں نہیں اشاعرہ یہ نہیں، یہ معتزلہ والے ہیں. ایک معتزلہ فرقہ ہے اور عدلیہ کا بھی ایک فرقہ ہے. لیکن اشاعرہ تو کہ بالکل کوئی مصلحت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے میں، نہ اللہ کے اقیم الصلاۃ کہنے میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، بالکل کوئی مصلحت نہیں. اشاعرہ کا نظریہ یہی تھا، پچھلی دفعہ گزرا بھی. عدلیہ اور جو ہے معتزلہ کے مقابل میں اشاعرہ کا نظریہ یہی تھا. سنیوں کے دو فرقے ہیں عقیدے کے اعتبار، اشاعرہ اور معتزلہ. اشاعرہ جو وہابیت کے قریب ہے، معتزلہ جو شیعت کے قریب ہے. لیکن مصلحت کے بغیر جو ہے کرتا نہیں ہے، وہ تو ہم پکا کہتے ہیں، کر سکتا ہے نہیں، کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بیکار فضول ظلم کا کام کر ہی نہیں سکتا، کبھی ہے. اس لیے کبھی ہونے سے اللہ نے اپنے اوپر خود واجب قرار دیا کہ کبھی کام میں انجام نہیں دوں گا. نہیں، یہی تو وہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی دلیل اشاعرہ والی دلیل ہے، اور اسی کو آخوئی نے وضاحت کی ہے کہ اللہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے. محال ہے کہ ایک چیز جو کبھی ہے وہ پروردگار عالم انجام نہیں دے، نہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں دیکھیں، امکان کی دو قسمیں، امکان وقوعی، امکان ممکن.
امکان ممکن جو عقلی تصور ہے اس کے لحاظ سے ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں، لیکن امکان وقوعی کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے، یعنی واقعی نہیں ہو سکتا ہے ہاں نہ، دونوں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امکان وقوع بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ واقع بھی کرے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ ایسا کام کر سکتا ہے، کبھی ہے تو کیا ہوا، کبھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، کہ جو اللہ انجام دے وہ کبھی کبھی نہیں رہتا، وہ حسن بن جاتا ہے، اور جو حسن ہے وہ حسن نہیں رہتا، وہ کبھی ہو جاتا ہے، جو ہے اللہ کی مرضی ہے نا۔ یزید کو جہنم سے جنت میں ڈال دے تو یہ کبھی کام تھا، اب اللہ نے انجام دیا تو یہ حسن ہو جائے گا خود بخود، وہ یوں کہتے ہیں یہ اچھا ہو گیا نا، بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے اس لیے ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہاں اللہ کی مرضی ہے، ہم اللہ کو کیا کہہ سکتے، اللہ نے انجام دیا اچھا ہے، بس اللہ نے انجام دیا اس لیے اچھا ہے۔ القبیح ما قبحہ الشارع، الحسن ما حسنہ الشارع، یہ اللہ کی گہرائی ہے۔ اب ایسا سا شاعرہ کی طرف جا رہے، وہابیت کی طرف۔ اسی لیے کہا گیا پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے، پچھلی کتابوں میں یہ دیا گیا ہے کہ امکان عقلی ہونا الگ چیز ہے، امکان وقوعی ہونا الگ چیز ہے، ان دونوں فرق نہیں کر پا رہے اصل میں، اسی لیے آپ کی جو ہے یہ وہ بات آ رہی ہے، یہ اسی لیے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں پہلے کتابوں میں آ چکی ہے، یہ پہلے نہیں پڑھ چکے۔ مثال جیسے ہم اختیار ہے اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، لیکن واقعے میں یہ محال ہے، ہاں امکان وقوعی نہیں، لیکن امکان عقلی تو ہے نا، امکان عقلی ہونا الگ ہے، امکان وقوعی نہیں ہے، ہاں وہاں بھی عشائرہ کی طرف جاتے ہیں زیادہ تر عشائرہ کی، عشائرہ کی شاخوں کی شاخوں کی شاخ نکلی ہے وہ ایک، ہاں البتہ وہ عملی طور پر اس کو کہتے ہیں لیکن مانتے وہ کسی کو نہیں ہے، ظاہری طور فقہ میں ابو حنیفہ کی فقہ کہتے ہیں لیکن وہ اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں خالی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کسی اور جو اصل میں تو امریکائی اسلام ہے سمجھ لیں، ایک نئے قسم کا اسلام نکالا انہوں نے۔ اسی لیے تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ امکان عقلی ممکن ہے لیکن امکان وقوعی نہیں ہے، یہ آپ اس کو آپ پڑھ نہیں سکے، آپ کو یہ فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور اصول میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں امکان وقوع کی طرف نہیں، امکان عقلی ہے نا، وہ امکان عقلی ہے، وہ ممکن نہیں، کبھی کام ورنہ کبھی کام ہو جائے گا وہ اصلاً، ہاں کبھی ہو جائے گا وہ تو اصلاً۔ یہ بھی تو حدیث ہے امام کی معصوم کی کہ اللہ کی طرف عجز کی نسبت ہوگی، ہاں یہ کیا ہے اس کو؟ عجز یعنی عجز جو ہے وہ یہ کہ اللہ عاجز تو نہیں، امکان عقلی تو ہے وہ ہے لیکن واقعی نہیں کرتا، کیونکہ کبھی ہے، کبھی ہم جیسے لوگ نہیں کرتے تو اللہ وہ کام کبھی کیسے کرے گا انہیں، ہاں یہ ان دونوں مسئلے کو ٹاپک کو پڑھنا ہے تو ایک تو فلسفے میں امکان وقوعی اور امکان عقلی کو پڑھا جائے، ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا خوئی کی البیان پڑھی جائے جس میں بڑی تشریح کی گئی کہ یہ امکان ہونے کے باوجود اللہ اسے کام نہیں کیا کرتا، یہ حسن و قوہ عقلی کے بحث میں جی نہیں کر سکتا، اس کا نام ہے امکان عقلی، امکان عقلی کا انکار نہیں، امکان وقوعی پر بحث ہو رہی ہے اصل میں۔ ایک دفعہ آغائے بروجردی سے
کسی نے پوچھا کہ کیا ائمہ معصومین گناہ انجام دے سکتے ہیں یا نہیں، تو آبروجردی نے کہا انجام دے سکتے ہیں لیکن انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہ وقوعی کی بات ہو رہی ہے، وقوع کی بات، امکان عقلی کی بات نہیں ہے۔ امکان یعنی انجام دے سکتے ہیں لیکن انجام نہیں دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ ابھی بات سنیں آگے تو، ہاں ایک منٹ۔ تو ان صاحب نے آ کے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی کام کو انجام دے سکتا ہے، گناہ کو انجام دے سکتا ہے، اس کے باوجود ائمہ معصومین گناہ کو انجام نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اس نے سوال کیا آبروجردی سے نا۔ آبروجردی کا جواب اسی میں جواب ہے اصل میں۔ آبروجردی نے کہا کہ آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں؟ کہتے ہاں جاتے ہیں۔ کام اور فضلات ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ کہا آپ اس کو اٹھا کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو کھا تو سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے کھانے کا سوچا ہے؟ نہیں۔ کھانے کا امکان عقلی ہے لیکن امکان وقوعی نہیں ہے۔ پاگل ہو جائے تو کیا کرتے؟ پاگل بچہ مرغی یا کتا ہو تو ہم اس سے ہم تو اصل عقل انسان، عقل سلیم رکھنے والے انسان کی بات کر رہے ہیں نا۔ پاگل کا کیا پاگل کی بات کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ ایک صاحب سے کہنے لگی ان کی بیوی کہ بھائی میں مر جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ تو شوہر نے کہا کہ بھائی میں تو